بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ میں میسیج شیئر کر رہا ہوں سیالکوٹ سے، ٹھیک ہے۔ کووڈ پینڈیمک جو کہ کرنٹلی جو گلوبل ایشو بن چکا ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنے کچھ ویوز شیئر کرنے ہیں۔ میں یو کے سے آیا تھا کوئی اراؤنڈ 2-3 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، جب کہ اس وقت یہ ایشو اتنا کوئی اسپریڈ آؤٹ نہیں تھا ہوا، صرف چائنا کی حد تک تھا۔ اور جب ہم ادھر آ گئے اور ہماری واپسی کی تھی اپریل میں، ٹھیک ہے، جب اس وقت تک سب کچھ ایک لاک ڈاؤن سچویشن میں چلا گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنی دیر میں ادھر رہا ہوں نا سیالکوٹ کے اندر، اس میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں۔ ایک تو اگر عوام کو دیکھا جائے ان کے حوالے سے، اور پھر جو گورنمنٹ کی انیشیٹیوز ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، اس کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو ایک وبا پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے حوالے سے نا میں نے اپنے نا کچھ جو میں نے آبزرویشنس کی ہیں وہ تھوڑے سے اپنے ویو پوائنٹس وغیرہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ادھر اب نا لوگوں کا ایک عجیب ہی ایٹیٹیوڈ ہے سب سے پہلے، یعنی کہ آپ اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ میں ریسنٹلی نا فیس بک میں نے ایک پوسٹ دیکھی اور میں نے شیئر بھی کی تھی، اور وہ میں جلدی سے وہ پوسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ پوسٹ میں یہ تھا اس طرح کہ ورلڈ وار 2 میں نا کچھ آرمی کے لوگ جو انڈر گراؤنڈ مائنز وغیرہ ہوتے ہیں، بامز وغیرہ جو کھیتوں میں یا فیلڈز میں جو آرمی نے لگائے ہوتے ہیں، وہ بامب ڈیٹیکٹر سے ان کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کچھ آرمی کے بندے۔ اب انہوں نے نا اس پکچر کے اندر ایک گدھے کو شولڈر پہ اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی بس پکچر میں اتنا ہی کچھ مینشن تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کنکلوژن کیا تھا؟ بیسیکلی کنکلوژن اس کا یہ تھا کہ وہ بیسیکلی گدھے کو بچانا نہیں تھے چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ گدھے کو انہوں نے اس لیے اٹھایا ہوا تھا کیونکہ گدھا جس طرح گھوم رہا تھا نا آگے پیچھے، وہ اس کو کیا پتہ کدھر بامب ہے، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی فوجی وغیرہ تھے ان کو بھی اس نے لے جانا تھا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی کوئی بلاسٹ ہونا تھا۔ تو سٹوری کا اس کا بیسیکلی مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ گدھے کو اس تھریٹ کا اندازہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہی میں سیڈلی یہ کہوں گا کہ یہی اگزامپل ہماری عوام کی بھی ہے کہ ان کو خطرے کا ہی نہیں پتہ کوئی بھی۔ ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے گھر میں بیٹھے، کیونکہ جو یہ وائرس ہے یہ آن اٹس اون ڈیڈلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسپریڈ ڈیڈلی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کو اگر اس کے کوئی ایفیکٹ ہوا ہے، ضروری نہیں اس کو کوئی اس کی کنڈیشنز یا کوئی سمٹمز شو ہونے شروع ہو جائیں۔ اگر آپ کا فار ایگزامپل امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے اوپر فار ایگزامپل اسٹے کرتا ہے فار ایگزامپل فار 3 to 4 weeks، وہ اپنے آپ اس کے بعد اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اس سے خطرہ ان لوگوں کے ہے جو زیادہ تر فار ایگزامپل جن کو پری کنڈیشنز ہے، پہلے ہی کوئی ہیلتھ پرابلمز ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کووڈ-19 کا سب سے بڑا اس کا ایڈورس جو ایفیکٹ ہے وہ یہی کہ اس کا اسپریڈ کو روکنا بیسیکلی، ٹھیک ہے نا۔ آن اٹس اون یہ ڈیڈلی نہیں ہے۔ ادھر لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ کہ جی اللہ اگر چاہے گا، ٹھیک ہے نا، اگر ہماری زندگی ہے تو اللہ چاہے گا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان لوگوں اور وہ اسی طرح جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھے کہ نہیں جی اللہ پہ یقین ہے، اگر موت آئی ہوئی ہے تو آ جائے گی، اگر نہیں آنی ہوگی تو نہیں آئے گی، جو کہ ایک سیڈلی بہت ہی کہہ لے کہ بیوقوفانہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی یہ والی۔ اللہ نے بھی احتیاط کا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اس صورتحال میں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اپنے جو ہمارے کہہ لیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، ہمیں ان کی ایڈوائس فالو کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس طرح کی صورتحال میں۔ انہوں نے بیسیکلی 3 چیزیں کہی تھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کی جب کوئی پینڈیمک یا اس طرح کی کوئی وبا وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ جس جگہ پہ ہیں اس جگہ سے دوسری جگہ میں ٹریول نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دنیا کس کو فالو کر رہی ہے؟ لاک ڈاؤن کو، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے بھی ایک ایڈوائز ہے کہ لاک ڈاؤن کا پرپز کیا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس کوٹیشن کو لے لیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہ کریں۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہا تھا کہ بیمار ایک بندے کو جو صحت مند بندہ ہے اس کے ساتھ نہ رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئسولیشن، کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں۔ بیمار بندہ کون ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے اوپر بھی وہ وائرس اس وقت آیا ہو سکتا ہے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آج کی ورلڈ میں کہ آئسولیشن، انہوں نے آئسولیشن کہا کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو۔ دنیا فالو کر رہی ہے اس کو بھی، ہمارے لوگ نہیں کر رہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ نمبر 3 انہوں نے کیا کہا تھا؟ کلین لینس، کہ صفائی کا خاص خیال ہے، کہ ویسے بھی ہمارے دین میں صفائی
نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سینیٹائزر، ماسک، ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں. اگر انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی اللہ پہ یقین رکھو اور اوپنلی باہر اندر آؤ جاؤ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہی بتا دینا تھا ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس چیز کو بھی غور کریں کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا، وہ آج کے دور میں جو چل رہا ہے، کرنٹ انوائرمنٹ چل رہی ہے، اس میں وہ بھی بند ہے، جو کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک مسلمان کا یقین ہے کہ وہ بند نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ یہ مسجدیں کھول کے فار ایگزامپل اپنے کس ایمان کو شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا ہمارا ایمان زیادہ کوئی پختہ شو ہو رہا ہے لوگوں میں کہ جی ہم زیادہ مسلمان ہیں؟ کیا ہم بیوقوف مسلمان ہوں گے؟ تو اس چیز کے اوپر نا یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو پرماننٹلی لاک ڈاؤن کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، قبر کے اندر تھوڑی 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر لیں، اندر رہیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، بزرگوں کو بچائیں. یہ تھی میرا پیغام لوگوں کے لیے جو میں نے آبزرو کیا تھا. تو یہ میرا پیغام تھا لوگوں کے لیے. اب باری آتی گورنمنٹ کی، جو کہ میں اپنی لوکل گورنمنٹ کی بات کروں گا. فار ایگزامپل عثمان ڈار صاحب کو میرا ایک میسیج ہے. ایس او پیز وغیرہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں یا آئی تھنک اکراس دا پاکستان جتنے بھی بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا دیا ہے ایس او پیز، ٹھیک ہے نا، جو کہ آئی تھنک اسٹینڈرڈائز آپریٹنگ پروسیجرس، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے بتایا کہ اگر مینوفیکچرنگ فیکٹریز یا کوئی اور بزنسز ان پریکٹسز کو فالو کریں گے، دے آر الاؤڈ ٹو آپریٹ، ٹھیک ہے نا، ود اے سرٹن نمبر آف اسٹاف، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کے لیے انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹ کرائٹیریا دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کہ انہوں نے ایک ڈسٹینس کو مینٹین کروایا، صفائی کی جو ایک پورا ایک صورتحال اس کا انہوں نے خیال رکھا. لیکن مجھے دوسرے اینڈ میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ عوام کو کھلا چھوڑ دیا انہوں نے. جب میں یو کے سے ادھر آیا تھا تو میں نے کچھ 3-4 ہفتے بعد دیکھا کہ ہر چونک پہ، ہر کہہ لیں کہ میجورٹی جتنے بھی سیالکوٹ ود ان دا سیالکوٹ چونکس ہے، ادھر یہ پولیس کے بیریکیڈس وغیرہ لگ گئے، ہر جگہ پولیس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. یعنی کہ ہم ایک کہہ لیں کہ ایک آپ اس طرح کہہ لیں ٹاؤن سے دوسرے محلے میں، ٹھیک ہے نا، ایزیلی جا نہیں تھے سکتے کیونکہ ہر جگہ پولیس ہی تھی. اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن بہت اچھی تھی. مجھے اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے فیکٹریز کو ایک اینڈ پہ وہ کروا رہے ہیں ایس او پیز فالو، اور دوسرے اینڈ پہ عوام کو کھلا چھوڑ دیا. عوام کو کھلا کیسے چھوڑ دیا؟ آپ ادھر دودھ دہی کی دکان میں جائیں، ٹھیک ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے. جو لیبر فیکٹریز میں آ رہی ہے کیا وہ انفیکٹڈ ہیں جو ان کے اوپر امپلیمنٹ کروایا گیا ہے؟ باقی عوام کا کیا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیوں ایگزمپشن مل گئی ہوئی ہے؟ دودھ دہی کی دکان میں دیکھ لیں، کریانہ اسٹور میں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ فیول اسٹیشن میں جا کے دیکھ لیں، آپ یہ اب رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بیکریز میں جا کے دیکھ لیں، بینکس میں جا کے دیکھ لیں، لوگوں میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی ایس او پی کی کنڈیشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پارشل جو آپ نے ایک چیز کو امپلیمنٹ کروایا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بس وہ ایکسپلین کر دیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں یا وہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں. اگر آپ نے فیکٹریز کو کروایا، کیوں کروایا آپ نے ایس او پیز؟ اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یار چلو جو دہاڑی والے لوگ ہیں یا انڈسٹری بند نہ ہو، جن لوگوں کے کاروبار ہے وہ بند نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو مزدور دار لوگ ہیں جنہوں نے دہاڑی پہ سروائیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کام وغیرہ چلتا رہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ نے اس کے لیے ایس او پیز وغیرہ امپلیمنٹ کروا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو فیکٹریز میں کام کرنے کی اجازت دے دی. لیکن عوام کو کیوں آپ نے کھول دیا؟ باقی عوام کو، ٹھیک ہے. آپ کو میرا جو اپنا اوپینین ہے، باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں گورنمنٹ میں، میرا اوپینین اس میں کیا ہے کہ اس کو ایک فیڈرل لیول گورنمنٹ سے نا ایک انسٹرکشنز آنی چاہیے تھی. آپ کو ایک ڈیٹا بیس نکالنا چاہیے تھا سارے بزنسز کا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر سٹیز میں چیمبر آف کامرس ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہر بزنس کی ڈیٹیل ہے. میجورٹی آف بزنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95 to 98% بزنسز رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا آپ کو ہر چیز کا انفارمیشن پتہ ہے کہ کدھر کدھر کون لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ سٹیز کو اٹھاتے، ٹھیک ہے، سٹیز کو اٹھا کے ایک فیڈرل گورنمنٹ لیول سے آپ کوئی فار ایگزامپل ایک رجسٹریشن یا کوئی اس طرح کی وہ آپ کوئی میں اس کی کیا ایگزامپل دوں گا کہ آپ ہر فیکٹریز کو سرٹن نمبر آف امپلائیز کے لیے ان کا کوئی رجسٹریشن کوڈ ایشو کرتے کہ وہ پھر فیکٹریز آگے سے فردر اپنے امپلائیز کو ایشو کرتی کہ اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں ود ان دا سٹیز ٹو گو ٹو دا ورک، وہ اگر رستے میں کوئی پولیس کھڑی ہے ان کو دکھا سکتے کہ لو جی ہمیں اجازت ہے ٹریول کرنے کی، ہماری فیکٹری آتھورائز ہے، یہ ہمیں ملا ہوا ہے کارڈ، تو اس کے لیے ہمیں الاؤڈ ہے. باقی آپ سب کے لیے لاک ڈاؤن رکھیں،
صرف ان کو الاؤ کریں. اب ادھر بات آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا کیا کہ جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا. دیکھیں ان کو تو اس جو لوگ جن کے فار ایگزامپل این ٹی این نہیں بنے ہوئے, زیادہ تر وہ والا مزدور طبقہ ان کا تو این ٹی این ہی نہیں بنا ہوگا, آپ ان کو ویسے ہی 12,000 روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 12,000 روپے دے کے آپ نے ایک سائڈ کو تو کیٹر کر لیا. ٹھیک ہے, ادھر سے آپ ان کو پراپر طریقے سے جو فیکٹریز میں آ رہے ہیں پراپر طریقے سے آپ ان کو بھی کنٹرول کرتے, ان کی رجسٹریشن کرتے بزنس کو, ان کو سیریل نمبر کچھ بھی, میں سیریل نمبر کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ٹاپ سے آپ نے فیڈرل لیول گورنمنٹ سے آپ نے بزنسز لسٹ کرنے تھے جتنے بھی, فار ایگزامپل پاکستان میں 10 لاکھ بزنسز ہیں, آپ نے ہر بزنس کے لیے ان کی چیمبر آف کامرس کو رجسٹریشن کوڈز وغیرہ بھیجنے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ چیمبر آف کامرس آگے سے فردر جو بھی ان کے اپنے ادارے میں رجسٹرڈ ہیں وہ ان کو ان کے رجسٹریشن کوڈ یا یونیک آئی ڈی بھیج دیتی کہ اوکے یہ یونیک آئی ڈی آپ کی پرمیشن ہے کام کرنے کے لیے, اور فردر سے ان کو پھر ایک الاؤ کیا جاتا کہ وہ اپنے جتنے بھی نمبر آف سٹاف ہے ان کو ایشو کر دیتے. اس سے کیا ہونا تھا کہ ود ان دا سٹیز جو لوگ ٹریول کر رہے تھے وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جانے تھے, جن کے پاس ان کے آئی ڈی کارڈ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جن کے پاس ان کے آئی ڈی, آپ کی پولیس ہے, آپ ان کو اکوپ کر دیں ان انسٹرومنٹ کے ساتھ, یا ان کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کے اسکینر لگا دیں کہ وہ ان کا آئی ڈی اسکین کر سکے دیر اینڈ دین کہ یار یہ جینون آئی ڈی کارڈ ہے, ٹھیک ہے یو کین گو ٹو دا ورک. ٹھیک ہے, باقی لوگوں کو آپ الاؤ نہ کریں, جس طرح پہلے لاک ڈاؤن کیا ہوتا لاک ڈاؤن کر کے رکھتے. تو یہ جو آپ نے پارشل اس طرح کی ایک پالیسی بنائی ہے نا, وہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک. ابھی اگر آپ دیکھیں گے ڈیلی بیسس پہ, ٹھیک ہے نا, کیسز انکریز ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ایس او پیز کدھر ہیں, پھر کام ہی نہیں کر رہے. پھر ٹھیک ہے نا, آپ کے ایس او پیز ہی نہیں کام کر رہے. ایک سائڈ پہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ کے لیے کٹس پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیو کو اگر ہم جیو نہیں اس کو فالو کریں تو اس کے مطابق 20 سے 21 ہزار بندہ اس وقت جو پازیٹیو ہو, جو اس کے لیے پازیٹیو ان کا رزلٹ آیا کووڈ-19 کے وائرس کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کا کیا مطلب, اگر ہم پاپولیشن کا ایک انالیسس کر لیں کہ پاکستان کی آبادی 23 سے 24 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جتنی ٹیسٹنگ کی ہے, فار ایگزامپل آپ نے 500,000 ٹیسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی پرسنٹیج نکال لیں اور اس کو آپ ایک پورے ملکی لیول پہ آپ اس کی ایک ریشو سی ایوریج نکال لیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے کتنے بندے ایسے ہی گھوم رہے ہیں جن کا تو ابھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا لیکن وہ ابھی بھی پازیٹیو ہیں اس چیز کے لیے. تو اس کے لیے آپ کوئی پراپر حکمت عملی اپنائیں. لاک ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پراپر لاک ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, پراپر لاک ڈاؤن جس سے یہ چیز کم ہو. آپ نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ اچھے ہیں لیکن پارشل ہیں, امپلیمنٹیشن پوری چاہیے. تو مجھے بس یہی کچھ کہنا تھا. باقی اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.